بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا اور لوگ اس کی بادشاہت سے خوف کھاتے تھے۔ بادشاہ بہت ہی عیش پرست تھا۔ بادشاہ کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی۔ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی سے بہت نفرت کرتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی کی پرورش بادشاہ کی ایک کنیز کر رہی تھی۔ ملکہ کی وفات کے بعد ظالم بادشاہ ہر رات حسین و جمیل لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ جو کنیز اس کی بیٹی کی پرورش کر رہی تھی وہ بادشاہ کی بہت ہی چہیتی کنیز تھی۔ وہ ظالم بادشاہ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بہت تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کنیز دربار میں داخل ہوئی اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں وہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنی بیٹی انعام کے طور پر عطا کر دیں، ویسے بھی میرے بعد اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ تو پہلے ہی اپنی بیٹی سے نفرت کرتا تھا اور بادشاہ خود بھی زبان کر بیٹھا تھا اور بڑے دربار میں اپنی زبان سے مکرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ۔ کنیز بادشاہ کی بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ سلامت ہر رات ایک حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ بدکاری کا کام کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ ملک کی سیر کو نکلا تو اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آج رات اس لڑکی کو میرے کمرے کی زینت بنایا جائے۔ حکم کے مطابق اس لڑکی کو بادشاہ کے کمرے میں حاضر کیا گیا۔ روز کے معمول کے مطابق بادشاہ جب اس لڑکی کے قریب گیا تو اسے عجیب و غریب سا احساس ہوا۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور دم گھٹنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی عادت پر مجبور تھا اور دوبارہ اس لڑکی کے قریب گیا تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یاد آئی اور بادشاہ کے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی۔ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ صبح اس لڑکی کو ساتھ لے کر بادشاہ اسی گاؤں میں پہنچا اور معلوم کیا کہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ کون ہے۔ جب بادشاہ سلامت اس کے گھر پہنچا تو اس کنیز کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ جو حسین و جمیل لڑکی اس کے کمرے میں حاضر کی گئی وہ اس کی اپنی ہی بیٹی تھی۔ بادشاہ کو بہت احساس ہوا کہ وہ کتنے سالوں سے جن لڑکیوں کی عزت خراب کر چکا تھا وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اسی وقت اللہ کے سامنے توبہ کرنے ہی لگا تھا کہ زمین پر گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اسے اپنے پروردگار کے سامنے معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ جب یہ بات شہزادی کو معلوم ہوئی کہ جو بادشاہ سلامت اتنے عرصے سے لڑکیوں کی عزت خاک میں ملا رہا تھا وہ اس کا باپ ہے تو شہزادی اس سے سخت نفرت کرنے لگی۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے پہلے اپنے گھر پر ضرور نظر دوڑائیں اور یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت نہیں کہ اسے معافی مانگنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔